والدجال، اور کانا دجال آئے گا جو ایک انسان ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا۔ ہم ایک ایک کر کے قیامت کی نشانی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب تو وہ ٹائم بھی آ چکا ہے جب قیامت کی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آئے۔ آپ نے پوچھا ما تذاکرون، کیا بات چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت پر باتیں کر رہے ہیں۔ او آئی پی ایل کا میچ دیکھنے والے میرے نوجوانوں، وہ اپنی چوڑی اور کنگن اور ایئر رنگ کے بارے میں بات کرنے والی میری پیاری ماں بہنوں، وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے میرے نوجوانوں، ذرا نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ نبی کے صحابہ آپس میں کیا چرچا کر رہے ہیں، کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ قیامت کی بات کرتے تھے، ہم کب قیامت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، جتنے لوگ میدان میں فیلڈ میں نہیں اس سے زیادہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے، عورتوں کے پنڈال کے پاس آپ کو نظر آ جائیں گے، لڑکیاں دکانوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، لوگ چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے۔ آج دین کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے، آج قیامت کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے میرے پیارے ساتھیوں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ الدخان، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، آسمان میں دھواں نظر آئے گا، بہت بڑا دھواں نظر آئے گا۔ ایمان والے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام کا شکار ہو جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے مار دے گا۔ قیامت کے پہلے وہ دھواں آئے گا۔ والدجال، اور کانا دجال آئے گا جو ایک انسان ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا، وہ لوگوں کو موت بھی دے گا، وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی، نقلی جہنم بھی ہوگی۔ جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے وہ حقیقت میں جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ اس امت کا دجال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال۔ والدابہ، اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کلمہ پڑھ لے اس کا کلمہ اللہ کیا نہیں مانا جائے گا، کوئی ایمان لے آئے اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی لابھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن سورج پچھم کی طرف سے نکلے گا۔ وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ 2 فرشتوں کے اوپر ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زمین پر اتریں گے۔ تقریباً 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے، یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کرو۔
ان کے دور میں بہت امن شانتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان امام کے پیچھے، امت محمدیہ کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے پہلے نازل ہوں گے، ہمارا ایمان ہے۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور دو فسادی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو روک دیا ہے، قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ کر کے باہر آ جائیں گے اور بہت فساد زمین میں مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے، آسمان پہ تیر چلائیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس گرے گا، وہ بہت بڑے بڑے ندیوں کا پانی اکیلے پی جائیں گے، بہت ظلم و ستم کریں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، آسمان سے پرندے آئیں گے اور کیڑے آئیں گے جو ان کے گردن پر گریں گے، ان کی موت ہو جائے گی، پھر ان کی بدبو سے پوری زمین بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی لاش اور ان کا بچا کچا جو بھی ڈیڈ باڈی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا لے گا۔ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسایا جائے گا، ایک مشرق میں یعنی پورب میں، ایک مغرب میں یعنی پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دھسایا جائے گا۔ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف لے کر کے جائے گی۔ ایک آگ نکلے گی یمن سے اور وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف، یعنی ملک شام کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی۔ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف بن مالک کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے پیارے نبی ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اودد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، 6 چیزوں کو گن لینا۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ نبی نے حج کیا اور حج کرنے کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو انتقال کر جاتے ہیں۔ سفر کے آخر میں آپ ایک جنازے میں جاتے ہیں اور جنازے سے جب آپ واپس آتے ہیں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرا سر بہت تیز درد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اتنے کمزور ہو گئے آپ بیماری میں، آپ کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ بار بار سوال کرتے کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے۔ بیویاں سمجھ گئی، سب نے کہا اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے ایک طرف ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر کے آپ کو حجرہ عائشہ میں لے کر کے آئے اور بیماری کے ایام آپ نے حجرہ عائشہ میں گزارے۔ اسی بیماری کے ایام میں جب اللہ کے نبی بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے، ایک دن آپ نے سر پر پٹی باندھی، منبر پر آ کر کے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، اے لوگوں میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور حوض کوثر میں میری تم سے ملاقات ہوگی۔ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا۔ جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے، مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد جب عشاء کا ٹائم آیا
حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بلال؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہو گیا، آپ سمجھ گئے اب جانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ نبی بیمار ہیں اور نبی کے مصلی پر میرے باپ کھڑے ہوں گے، اچھا میسج نہیں جائے گا، اچھا سندیش نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے، میرے باپ کو مت بنائے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان ابا بکر رجل نصیف، میرے ابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، بہت جلدی رونے لگتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس کے رسول کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، مسجد میں آئے، خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا لے لے اور چاہے تو تو میرے پاس آ جا، چاہے تو تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو تو میرے پاس آ جا۔ فاختار ما عندہ، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، کام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر ہم میں سب سے سمجھدار انسان تھے، اللہ کے نبی کسی اور کی نہیں اپنی بات کر رہے تھے، اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ بہت جلدی آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، تو ابو بکر نے کیا ہے۔ مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکی دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اتوار کا دن آیا، انتقال کے 1 دن پہلے سارے ہتھیار وغیرہ آپ نے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ آج کل وقف کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ آنے والے دور میں آپ کا قبرستان، آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، اگر کاغذ آپ کے پاس مضبوط نہیں ہے، ناجائز قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے کاغذ کو بہت مضبوط کرو، اپنی تحریر کو مضبوط کرو۔ وقف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کاغذ کے اعتبار سے بہت مضبوط کر لو میرے پیارے صاحب۔ اللہ کے نبی نے اپنا سارا ہتھیار، تلوار وغیرہ مسلمانوں کو وقف کر دی۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، آپ نے صدقہ کر دیا۔ رات میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسی سے ادھار مانگا گیا۔ سوموار کا دن آیا، آپ نے اپنے نواسے حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، باپ کو تکلیف میں دیکھا، کہا کہ واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کے کرب بعد اليوم، اے میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سوموار کے دن فجر کا ٹائم آیا، مسجد میں فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی. آپ بستر سے اٹھے, آپ نے دروازے کا پردہ ہٹایا, سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, آپ مسکرانے لگے. صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے, نماز کی حالت میں ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. صحابہ تالی بجانے لگے, صحابہ اشارہ کرنے لگے, اے ابو بکر پیچھے چلے آؤ, امام کائنات آ چکے ہیں, امام الانبیاء آ چکے ہیں, جناب محمد رسول اللہ آ چکے ہیں, اے ابو بکر تم پیچھے چلے آؤ. حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں آ گیا, وہ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں, اے ابو بکر نماز کو کنٹینیو کرو, نماز کو تم پڑھاؤ. اور اس کے بعد آپ نے پردے کو واپس برابر کر دیا. یہ آخری دن تھا جناب محمد رسول اللہ کی حیات مبارک. جیسے جیسے چاس کا ٹائم چڑھتا چلا جا رہا ہے, دن چڑھتا چلا جا رہا ہے, محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں عائشہ میں نے خیبر میں جو گوشت کھایا تھا اس گوشت میں زہر ملا کر کے مجھ کو دیا گیا تھا. اے عائشہ میں آج بھی اس گوشت کے زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ میری اکڑیاں کٹ جائیں گی. آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی, آپ نے ان کے کان میں کوئی بات بتائی, وہ رونے لگی. پھر آپ نے کوئی بات ان کے کان میں بتائی, وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ابا کا راز ہے, میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی ہوں. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا, کہا کہ امی جان جب میں اپنے ابا کے پاس آئی تھی میرے ابا نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے میری بیٹی میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی. یہ سن کر کے میں رونے لگی. پھر میرے ابا نے میرے کان میں کہا کہ اے میری بچی کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ, کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے گی؟ یہ سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی, میں مسکرانے لگی. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ 2 میسج دیا. جیسے جیسے دن چڑھتا چلا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے بغل میں ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا, وہ پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت, اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی, مگر جب میں نے اللہ کے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی کوئی خراب چیز نہیں ہے. میں اپنے نبی کو موت کی سختیوں میں دیکھ کر کے میرا نظریہ بدل گیا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا لے, مجھے نبیوں کے ساتھ ملا دے, مجھے صدیقین کے ساتھ ملا دے, مجھے شہداء کے ساتھ ملا دے, مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یہ کہتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے نبی کی وفات کا مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے میرے پیارے سے. آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی, اس میں پہلی نشانی موت ہی, میری موت ہوگی, میرا انتقال ہوگا. وہ فتح بیت المقدس, اور بیت المقدس فتح کر لیا جائے گا. حضرت عمر کے دور میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا, بیت المقدس فتح ہو گیا, بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں, حضرت عمر کے دور میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا. قیامت کی تیسری نشانی آپ نے فرمایا وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ, اتنی خطرناک بیماری آئے گی جیسے بھیڑ بکری کے اندر بیماری آتی ہے اور بھیڑ بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں, انسان ویسے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے.
سن 18 ہجری میں ملک شام میں ایک بیماری پھیلی تھی، اس کو امواس، طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام انتقال کر گئے تھے۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت کے پہلے ایسی بیماری آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واستفاضۃ المال، اور قیامت کے پہلے مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، پیسہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ جائے گا۔ حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا تب بھی ناراض رہے گا۔ 100 دینار، 100 سونے کے سکے کی ویلیو بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ، پھر عرب کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ آپ نے عرب کا نام لیا چونکہ آپ اس وقت جن لوگوں کو بات بیان کر رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ایسا فتنہ آ جائے گا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، جیسے موبائل کا فتنہ ہے، جیسے سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ دیندار آدمی ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے فیس بک پر بھی ننگی تصویر آ رہی ہے، اس کے یوٹیوب پر بھی بےہودہ فوٹو اور ویڈیو آ رہے ہیں۔ اور اب تو ہمارے یوٹیوبر حضرات کی مہربانی ہے، اب تو تقریروں کے تھمبنیل بھی اتنے گندے اور اتنے ناپاک بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ کہتے ہیں کہ کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے، انسان اگر ضدی ہو تو کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ 1000 بار منع کیا جا چکا ہے، علماء منع کرتے ہیں، مقررین منع کرتے ہیں کہ مت کرو یہ کام۔ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے گندے اور غلط سلط تھمبنیل مت لگاؤ، مگر یہ یوٹیوبر حضرات باز نہیں آتے۔ ابھی اسی کٹیہار کا ایک یوٹیوبر، میری ایک تقریر پر اس نے تھمبنیل لگایا، میں نے وقف بورڈ کے بارے میں کچھ، وقف بل کے بارے میں کچھ باتیں بولی تھی ایک تقریر میں، اس نے تھمبنیل لگا دیا نیتیش کمار کا فوٹو، مودی جی کا فوٹو اور کئی نیتاؤں کا فوٹو لگا کر کے اس نے بالکل غلط میسج دے دیا میری تقریر کا، اور بعد میں انڈیا نیوز والے نے بھی اس کلپ کو چلایا کہ یہ مولانا بھڑکا رہا ہے مسلمانوں کو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے بنائے جانے والے ان تھمبنیل سے کتنی مصیبت میں پڑ سکتا ہے بیان کرنے والا۔ اور جب ہم پابندی لگاتے کہ مت لگاؤ ان یوٹیوبروں کو، مت کیمرہ لگانے دو، تو یہ ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب ان کو کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج موبائل بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ نبی نے فرمایا ایسا فتنہ پیدا ہوگا، ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، ہر لڑکا استعمال کرے گا، ہر لڑکی استعمال کرے گی، 70 سال کا بوڑھا استعمال کرے گا، 5 سال کا بچہ استعمال کرے گا۔ آج دیکھ لو سب استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر رومی غداری کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے بہت بڑی فوج لے کر کے آئیں گے، 12 الگ الگ جھنڈوں والی فوج لے کر کے 12 کنٹری کے لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی، یعنی لاکھوں کی فوج تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں بھی کوئی ایسا دور آئے جب اس طریقے سے بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں قیامت کی 6 نشانیاں بیان فرمائیں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، جب چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب مکہ کے کافروں کے کہنے پر نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاندنی رات کا پورا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف نظر آیا اور ایک ٹکڑا ایک طرف نظر آیا، اور ہندوستان کے ایک راجہ نے بھی وہ منظر دیکھا تھا جو بعد میں ایمان لے آیا تھا۔
تاریخ ہمیں، اتہاس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو بھارت کی سرزمین سے ایک راجہ نے دیکھا تھا، اس کا نام راجہ دیبل لکھا ہے مورخین نے، اور وہ سندھ کا راجہ تھا جو بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج علم کیسے اٹھ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کی کمی ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی کمی ہے، نہ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اچھی صلاحیت والے مدرسوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ آج یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل کون آپ کو قرآن پڑھائے گا، کون آپ کو حدیث پڑھائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل آپ کے بچوں کو، کل آپ کی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ کے مرنے پر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، آپ کی بچی کے نکاح پر کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ جاہل لوگ نکاح پڑھائیں گے، جاہل لوگ نماز پڑھائیں گے، جاہل لوگ جنازہ پڑھائیں گے، جاہلوں کا دورہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، اب تو ماشاءاللہ اے آئی کا دور آ گیا ہے۔ آئی فون آپ کے پاس ہے، اس میں اے آئی ہے، سری بتاؤ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہے، سری آپ کو بتا دے گی عشاء میں کتنی نماز ہے۔ سیمسنگ کا فون آپ کے پاس ہے، اس میں جیمنی کے نام سے اے آئی کا ایپ ہے، جیمنی بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے، وہ بتا دے گی جیمنی آپ کو وضو کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی ایک نیا اے آئی ٹول آیا ہے گروپ کے نام سے، اسے جو پوچھو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمیں اے آئی سے پوچھ لیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ موبائل جتنی ترقی کر جائے اور اے آئی کا دور آ جائے، تب بھی آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اے آئی وہی باتیں بیان کرے گا جو اس کے ڈیٹا بیس میں ڈالی گئی ہوں گی۔ وہ اپنی انٹیلیجنس سے، اپنے ذہانت کے ذریعے جواب دے گی۔ اس کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو علماء کی بہرحال ضرورت پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم علماء سے سوال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ آج بہار کی سرزمین سے بڑے بڑے علماء انتقال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے بڑے عالم تھے مولانا عبدالعزیز حقانی، انتقال کر گئے۔ بہار کے، یو پی کے، بنگال کے جتنے بڑے بڑے علماء جو واقعی میں عالم تھے، وہ دنیا سے جاتے چلے جا رہے ہیں، انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بچے جن کے پاس علم اتنا نہیں ہے، اتنا مضبوط علم نہیں ہے، قیامت کے پہلے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ دور آ جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل ان کے فتووں کا جواب دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، بے ایمان لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، کرسی دی جائے گی، ذمہ داری دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اِذَا زُوِّیَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، اے میرے صحابہ، جب امانت کو برباد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، امانت کو کیسے برباد کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے۔ مدرسے کا ناظم کون ہے؟ جو جاہل ہے۔ مسجد کا متولی کون ہے؟ جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جماعت کا امیر کون ہے؟ جس کے پاس ایمانداری اور دینداری نہیں ہے۔ آج یہ جماعت کے، مسجد کے، مدرسے کی ذمہ داریاں اور عہدے نالائق لوگوں کے ہاتھ میں بھی جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے تو سمجھ جاؤ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، گنگا الٹی بہے گی۔ جو ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، گنگا الٹی بہے گی، کیا مطلب؟
آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خدات، ایک ایسا دور بھی تمہارے اوپر آئے گا جب دھوکے کا سال آ جائے گا، دھوکہ دھڑی آ جائے گی، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا، بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور گھٹیا انسان، نالائق انسان بڑی بڑی باتیں کرے گا، بڑے بڑے میٹر میں باتیں کرے گا جو گھٹیا اور نالائق انسان ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی بے پردگی اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے حالات دیکھ لو میرے پیارے ساتھیوں، آج فلسطین پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے اور ڈرون حملہ ہوتا ہے اور بم برسائے جاتے ہیں، اور ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اتنا خطرناک دھماکہ ہوتا ہے کہ زمین سے لوگ اچھل کر کے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، عورتوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، مگر دنیا والوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظالم ظلم کرے گا اور کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔